اگر آج آپ پاکستان میں کسی بھی بچے سے پوچھیں گے کہ افغانستان کے اوپر امریکہ نے کیوں حملہ کیا تھا تو سیدھا سا جواب آئے گا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا۔ تو میرا خیال ہے یہ مناسب موقع ہے کہ سیریز آف ایونٹس کو یاد کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر 9/11 کے حملے کے بعد ایونٹس کیسے ایوالو ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا۔ 9/11 امریکی اس لیے کہتے ہیں کہ امریکہ میں پہلے مہینہ لکھا جاتا ہے، تو سپٹمبر کی 11 تاریخ سن 2001 میں 9/11 ہوتا ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جہاز ٹکراتے ہیں اور اگلے چند دنوں میں امریکہ اس کا الزام القاعدہ کے اوپر لگا دیتا ہے۔ القاعدہ کا چیف اسامہ بن لادن اس وقت افغانستان میں ہوتا ہے اور ملا عمر کی لیڈرشپ کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہوتی ہے افغانستان کے اندر۔ تو امریکہ سے ایک وفد آتا ہے جو طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا ہے، اور اس نیگوشیشن کے بعد طالبان حکومت کو ایک 40 منٹ کی ڈاکومنٹری دکھائی جاتی ہے جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ القاعدہ نے آپریشن کیا ہے 9/11 کا۔ اس ڈاکومنٹری دیکھنے کے بعد ملا عمر نے ایک سادہ سا سوال پوچھا تھا کہ یہ جو تم نے مجھے ڈاکومنٹری پروف دکھائے ہیں یا ویژول پروف دکھائے ہیں، ان کی بنیاد پہ امریکہ میں کسی کو سزا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو 9/11 سے 7 اکتوبر تک کا تقریباً 1 مہینے سے بھی کم ٹائم فریم میں افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ سائڈ کی پکچر ہے وہ کوئی نہیں بتاتا۔ ادر سائڈ آف دا پکچر یہ ہے کہ افغانستان کے اوپر طالبان کی حکومت میں اس بات کے اوپر ڈسکشن کی جاتی ہے کہ ہم نے امریکہ کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے۔ تو ملا عمر تقریباً 100 علماء کا جرگہ بناتے ہیں، وہ تقریباً 3 دن میٹنگ کرتا ہے، اور اس کے بعد ملا عمر کو کہا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ افغانستان کے اندر اس وقت جو اسامہ بن لادن موجود ہے اس نے 9/11 کیا یا نہیں کیا، لیکن چونکہ امریکہ کا دعویٰ یہ ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ہم طالبان حکومت اس پروسیس کے اندر انوالو نہیں ہوتے، اس ٹسل کے اندر، اس مخاصمت کے اندر انوالو نہیں ہوتے، اور ہم اسامہ بن لادن کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ افغانستان کی سرزمین چھوڑ جائیں۔ اور ایسا ہی کہا جاتا ہے، طالبان حکومت کی طرف سے اسامہ بن لادن کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا امریکہ کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ افغانستان کی سرزمین سے نکل جائیں۔ لیکن اس کے اوپر جب امریکہ تک یہ بات پہنچتی ہے تو امریکن رسپانس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اسامہ بن لادن نہیں چاہیے، ہمیں پورا وہ نیٹ ورک چاہیے، ہمیں وہ تمام لوگ چاہیے۔ اگر آپ وہ نیٹ ورک نہیں دیں گے، اسامہ بن لادن نہیں دیں گے، وہ پورا ڈیولپمنٹ جس طرح ہوئی ہے یہ ساری آپ انویسٹیگیٹ کر کے ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو ہم آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو اسامہ بن لادن کو حوالگی کا جو کہا جاتا ہے وہ ایک مسکنسیپشن ہے، اور ایونٹس کو ڈسکارڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو ماضی کے اندر ہمارے ماضی قریب کی جو تاریخ ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امریکہ کے حملے کے فیصلے کے بعد اسامہ بن لادن افغانستان کے اندر ہی رہتے ہیں، اور ملا عمر نے کہا تھا کہ ایک دعویٰ ہے جو بش کر رہا ہے، ایک وعدہ ہے جو بش اپنی عوام کے ساتھ کر رہا ہے کہ میں افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور ایک دعویٰ اور ایک وعدہ میرے خدا نے کیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں گے کس کا دعویٰ سچا ثابت ہوتا ہے، کس کا وعدہ سچا ثابت ہوتا ہے، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ خدا کا دعویٰ سچا ثابت ہوا۔ اور ملا عمر نے آخری جو بات کی تھی کہ افغانستان گریو یارڈ آف دا امپائرز بھی ہے، اور یہ گوند کا تالاب ہے جس میں امریکہ آئے گا اور پھنس جائے گا۔ تو یہ چند ایسے واقعات ہیں جن کو پرسپیکٹیو میں رکھ کے اور کانٹیکسٹ میں رکھ کے آپ نے امریکہ کے اس جنگ کے اوپر اور افغانستان کے اوپر حملے کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو سیریز آف ایونٹس اور کس طرح یہ جنگ ایوالو ہوئی ہے اس کا نہیں پتہ، اور وہ صرف یہی سمجھتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو جنگ مسلط کی گئی تھی وہ وار اگینسٹ ٹیرر تھی، وہ وار اگینسٹ ٹیرر نہیں تھی۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک ملک کے اوپر 7 سمندر پار آتے ہیں اور 1 مہینے سے بھی کم ٹائم فریم ہے 9/11 اور 7 اکتوبر کے درمیان؟ آپ خود بھی تیاری کرتے ہیں، آپ الائز بھی بناتے ہیں، اور 48 ممالک کی فوج کو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ کوئی گریٹر پلان تھا جو کہ بری طرح ناکام ہوا ہے۔ تو اس واقعات کے بارے میں اگر آپ کا کچھ سوال ہو، کوئی فیڈ بیک ہو تو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔